اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مولا کریم آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنی خاص رحمتوں کے سائے میں رکھے، دنیا و آخرت بہتر فرمائے اور آپ سب کو بار بار حرمین شریفین کی با ادب بازوق حاضری نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج ہم پھر آپ کے لیے ایک نیو ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے ایصال ثواب۔ اس ویڈیو میں آپ کو مزید ایصال ثواب کرنے کے حوالے سے معلومات حاصل ہوں گی۔ ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ ایصال ثواب کا کھانا کون کون کھا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے ایصال ثواب کا کھانا خود بھی کھا سکتے ہیں، اپنے عزیز و اقاربہ و احباب و اغنیاء و فقراء سب کو کھلا سکتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا فاتحہ میں کھانے کا سامنے ہونا ضروری ہے؟ اس کا درست جواب ہے کھانے کا سامنے ہونا ضروری نہیں، سامنے کھانا رکھے بغیر بھی فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن کھانے کا سامنے ہونا منع بھی نہیں ہے۔ معمول ہے کہ پڑھ کر اس پر دم بھی کیا جاتا ہے، جس سے وہ بابرکت والا ہو جاتا ہے، اس میں حرج نہیں۔ ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ محرم الحرام میں پانی یا شربت کی سبیل لگانا کیسا ہے؟ اس کا جواب ہے پانی یا شربت کی سبیل لگانا جبکہ نیت اچھی ہو اور مقصود خالص اللہ عز و جل کی رضا اور ارواح طیبہ ائمہ اطہار کو ثواب پہنچانا ہو تو بلا شبہ بہتر و مستحب و وقار ثواب ہے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں تو پانی پلا تو تیرے گناہ اس طرح جھڑ جائیں گے جیسے سخت آندھی میں پیڑ کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ حوالہ تاریخ بغداد۔ ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا 11ویں شریف کی نیاز کرنا جائز ہے؟ اس کا جواب ہے 11ویں شریف کی نیاز دلانا جائز ہے۔ یہ ہم حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور یہ عمل جائز و مستحسن اور باعث اجر و ثواب ہے۔ بزرگوں سے نسبت و محبت کی علامت ہے جو سعادت مندی کی دلیل ہے۔ ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ رجب المرجب میں کنڈوں کی نیاز دلوانے کا رواج ہے، کیا یہ جائز ہے؟ اس کا جواب ہے جی ہاں، رجب المرجب میں حضرت سیدنا امام جعفر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جلال بخاری علیہ رحمۃ اللہ باری کے ایصال ثواب کے لیے نیاز کی جاتی ہے، جس میں چاول، کھیر یا پوریاں وغیرہ پکا کر ان کے کنڈے بھرتے ہیں، پھر ان پر ختم دلوایا جاتا ہے، لہٰذا اسے کنڈے کا ختم یا نیاز کہتے ہیں۔ یہ بھی ایصال ثواب کی ایک صورت ہے اور ایصال ثواب کرنا جائز و مستحسن ہے۔ ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ کنڈوں کے ختم میں کون سی باتیں منع ہیں؟ اس کا جواب ہے کنڈوں کی نیاز کے موقع پر جو کہانی عام طور پر سنائی جاتی ہے وہ من گھڑت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، لہٰذا وہ کہانی پڑھی جائے نہ سنی جائے۔ نمبر 2، بعض جگہ یہ قید لگاتے ہیں کہ یہی کھاؤ، کہیں اور نہ لے جاؤ، یہ قید بھی بیجا ہے، ان باتوں سے اجتناب کیا جائے۔ نمبر 3، اسی طرح بعض یہ قید لگاتے ہیں کہ مٹی کے برتن وغیرہ میں کنڈے کی نیاز ضروری ہے، یہ قید بھی ضروری نہیں۔ ہمارا آج کا آخری سوال یہ ہے کہ ایصال ثواب کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہے آج کل مسلمانوں میں خصوصاً کھانے پر ایصال ثواب یعنی فاتحہ کا جو طریقہ رائج ہے بہت اچھا ہے۔ جن کاموں کا ایصال ثواب کرنا ہے وہ سارے کھانے یا سب میں سے تھوڑا تھوڑا نیز ایک گلاس میں پانی بھر کر سب کے سامنے رکھ لے۔ اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ شریف پڑھ کر سورہ کافرون 1 بار، سورہ اخلاص 3 بار، سورہ فلق اور سورہ ناس 1 بار اور سورہ فاتحہ 1 بار، پھر الف لام میم تا مفلحون پڑھنے کے بعد یہ 5 آیتیں پڑھیں۔ آیت نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 163۔ آیت نمبر 2 اِنَّ رَحْمَتَ اللہِ قَرِیبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِینَ۔ پارہ 8 سورہ اعراف آیت نمبر 56۔ آیت نمبر 3 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اور پارہ 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 107۔ آیت نمبر 4 مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللہِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللہِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 40۔ آیت نمبر 5 اِنَّ اللہِ وَمَلَائِکَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 56۔ اب درود شریف کے بعد پڑھیں سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پارہ 23 سورہ صافات آیت نمبر 180 تا 182 تک۔ پھر ایصال ثواب کریں۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اسے اپنے فیس بک پیج پر بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں پیارے دوستو، اگر آپ اس ویڈیو میں کوئی غلطی دیکھیں یا آیات پڑھنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پلیز کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔